بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلے 40 سال سے امریکہ دنیا پہ راج کر رہا تھا۔ وہ دنیا کے بڑے بڑے فیصلے کرتا، جہاں چاہتا جنگ مسلط کر دیتا، جہاں چاہتا جس ملک کو چاہتا رون دیتا۔ لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ افغانستان میں شکست کھانے کے بعد امریکہ کی طاقت کی کلی کھل چکی ہے، اور اب ہر روز امریکہ کے لیے ایک مشکل صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ جی ہاں، ہم آپ کو جو آج بتانے جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو بہت اچھے طریقے سے احساس ہو جائے گا کہ امریکہ کی وہ طاقت اور وہ حیثیت اب عالمی برادری میں نہیں رہی جو آج سے چند سال پہلے تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کو چائنا کی معاشی اور فوجی طاقت سے خطرات لاحق ہیں۔ چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور اس کی مضبوط ہوتی ہوئی ٹیکنالوجی اور فوجی طاقت امریکہ اپنے سامنے ایک چیلنج کے طور پہ لیتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے امریکہ نے ماضی میں بھی کئی اقدامات کیے، اور حالیہ دنوں میں بھی انہوں نے کچھ بہت اہم فیصلے کیے ہیں۔ ماضی کے اندر امریکہ نے بھارت کا استعمال کرتے ہوئے چائنا کو ایک جنگ میں الجھانے کی کوشش کی، اور چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروجیکٹ اور سی پیک کو روکنے کے لیے کئی دہشت گردی کے واقعات بھی کروائے۔ لیکن چائنا نے اپنی مدبرانہ پالیسی اور اپنے اتحادیوں، جن میں پاکستان سب سے سر فہرست ہے، اس سے امریکہ اور بھارت کے گٹھ چھوڑ کو بے نقاب کیا اور ان کے منصوبوں کو ناکام بنایا۔ حالیہ دنوں کے اندر جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس میں امریکہ نے ایک نئے گروپ کی تشکیل دی ہے، جس کو اوکس کا نام دیا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ اس گروپ کے اندر 3 ممالک شامل ہیں، جس میں آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ ہے۔ ان تینوں ممالک نے یہ گروپ تشکیل اس لیے دیا کہ اس گروپ کے ذریعے وہ چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ساؤتھ چائنا سی کے اندر روکیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ چائنا سی چائنا کا ٹریڈ روٹ ہے، وہاں سے چائنا اپنی زیادہ تر تجارت وہیں سے کرتا ہے۔ تو امریکہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر کشیدگی بڑھا کر اور وہاں ایک خوف کا ماحول پیدا کر کے چین کو معاشی طور پر بڑا نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک کانفرنس بلائی گئی، اور تینوں ممالک کے سربراہان ملے اور انہوں نے ایک ڈیل سائن کی۔ یہ جو ڈیل ہے، یہ امریکہ اور یورپ کے درمیان ایک خلیج کا باعث بن رہی ہے۔ اب اس ڈیل کی تفصیلات بہت دلچسپ ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ برطانیہ کچھ عرصہ پہلے یورپی یونین سے باہر نکل گیا، اور یورپی یونین کی کوئی اچھے تعلقات برطانیہ سے استوار اس طرح سے نہیں جیسے کہ پہلے تھے، اور یورپی یونین کے اندر سر فہرست فرانس اور جرمنی نے برطانیہ کے اس فیصلے پر کافی تنقید کی تھی کہ وہ یورپی یونین کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے برطانیہ اور فرانس کے اتنے اچھے تعلقات جس طرح کے ماضی میں تھے اس طرح کے نہیں ہیں، اور وہ ان کے سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر تنقید کے نشتر برساتے رہتے ہیں۔ تو تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ فرانس اور آسٹریلیا نے 2015 کے اندر ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا سب میرین سپلائی کرنے کا۔ یہ بڑا اہم ہے آپ کے جاننے کے لیے کہ 36.5 ارب ڈالر کا یہ معاہدہ فرانس اور آسٹریلیا نے آپس میں کیا تھا، اور اس معاہدے کے تحت فرانس نے آسٹریلیا کو سب میرینز دینی تھی جو کہ ڈیزل پہ چلتی ہیں۔ دنیا میں اس وقت 2 قسم کی سب میرینز ہیں، ایک وہ ہیں جو کہ ڈیزل پہ چلتی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کہ نیوکلیئر مٹیریل پہ چلتی ہیں، انرچ یورینیم پہ چلتی ہیں۔ دنیا کے صرف اور صرف 6 ممالک ایسے ہیں کہ جن کے پاس نیوکلیئر سب میرینز موجود ہیں، جس میں سر فہرست امریکہ ہے، جس کے پاس 68 سب میرینز موجود ہیں جو کہ نیوکلیئر سب میرینز ہیں۔ اس کے بعد رشیا ہے جس کے پاس 29 ہیں، پھر چائنا ہے اس کے پاس 12 ہیں، اس کے بعد برطانیہ کے پاس 11 ہیں، فرانس کے پاس 8 ہیں، اور ایک انڈیا کے پاس ہے۔ تو یہ 6 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس نیوکلیئر سب میرینز موجود ہیں۔ تو فرانس نے آسٹریلیا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا 2015 کے اندر کہ فرانس آسٹریلیا کو 36.5 ارب ڈالر کے عوض ڈیزل کی سب میرینز دیں گی۔
اس وقت ایک پروپوزل یہ بھی تھا کہ فرانس آسٹریلیا کو نیوکلیر سب میرین دے گا، لیکن آسٹریلیا نے ڈیزل سب میرین حاصل کرنے میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ اب اچانک سے امریکہ نے جب یہ نیا گروپ بنایا اور امریکہ کے وزیر خارجہ نے آسٹریلیا کا دورہ کیا اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ یہ کانٹریکٹ جو کہ فرانس کے ساتھ سائن ہوا تھا وہ ان سے لے کر امریکہ کو دے دیا جائے گا۔ امریکہ اور برطانیہ مل کر آسٹریلیا کو نیوکلیر سب میرین دیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ برطانیہ اور امریکہ کے پاس پہلے سے یہ ٹیکنالوجی موجود ہے، تو اب یہ ٹیکنالوجی وہ آسٹریلیا کو بھی دیں گے تاکہ وہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر امریکی مفادات کی حفاظت کرے اور چائنا کے سامنے اپنے آپ کو ایک طاقت کے طور پر پیش کرے۔ آسٹریلیا کو پہلے ہی بڑے عرصے سے امریکہ اور برطانیہ چائنا کے خوف سے ڈرا رہے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ اس وقت اناؤنس کیا گیا جب تینوں ممالک کے سربراہان کی آپس میں ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر اس معاہدے کا اعلان کیا گیا، اور اس کو اعلان کرنے سے کچھ گھنٹے پہلے فرانس کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ سے معاہدہ ختم کیا جا رہا ہے اور اب یہ معاہدہ امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، جس پہ فرانس نے بہت زیادہ اپنا ریئیکشن دیا۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ فرانس کے پیٹھ میں چھرا گھونپا جائے، اور فرانس نے اپنے سفیر امریکہ سے اور آسٹریلیا سے واپس بلا لیے۔ دوستوں، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فرانس نے اپنے ان قریبی اتحادیوں کے ساتھ، جن کے ساتھ ہمیشہ وہ کھڑا رہا ہے پچھلی کئی دہائیوں کے ساتھ اور کئی جنگیں اس سے لڑی ہیں، ان کے ساتھ مل کر ان سے اپنے سفیر واپس بلائے ہوں۔ یہ بہت بڑا قدم ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ صاف ظاہر کرتی ہے کہ اس وقت یورپ اور امریکہ کے درمیان بہت بڑی دراڑ آ چکی ہے، اور یورپ جو کہ امریکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک نیٹو کا الائنس بنایا ہوا تھا، وہ اپنے آخری دموں پر ہے اور وہ کسی وقت بھی الائنس ٹوٹ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس نے کچھ اور اقدامات لیتے ہوئے امریکہ کے اندر ایک فرینچ یو ایس گالا ہو رہا تھا جو کہ دونوں ممالک کی دوستی کا عکاس تھا، اس کو بھی منسوخ کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ہم فرانس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو جلد ہی حل کر دیا جائے، جبکہ آسٹریلیا کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یہ ایک منصفانہ فیصلہ ہے، اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آسٹریلیا نے اپنے مفاد کے اندر یہ فیصلہ لیا ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ امریکہ کی وہ طاقت، امریکہ کا وہ رعب دبدبا اور اب باقی ممالک کے دلوں سے نکل چکا ہے، اور اب فرانس اور اس جیسے باقی ممالک امریکہ کے سامنے کھڑا ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے دن امریکہ کے لیے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، اس کے اپنے اتحادی اس کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس بات کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ اس کے اتحادی، اس کے مخالف کیمپ جیسے کہ چائنا، اس میں بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ چائنا اپنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروجیکٹ میں تمام یورپ کو شامل کرنا چاہتا ہے، جس میں چائنا کے بھی بہت فائدہ ہے اور یورپی ممالک کا بھی بہت فائدہ ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کا سورج غروب ہوتا جا رہا ہے اور اگلی آنے والی صدی ایشیا کی ہے۔ دوستو، اپنے خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نئی اپڈیٹس اور نئی خبروں کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔